بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وہب لی علی الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ. حیدرآباد کے عظیم الشان اور بہترین منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. ناظرین، صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. ناظرین محترم، آج ہم 7ویں سحری میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، لاصفہ بریڈ، زینب کوکنگ آئل، خیرل کلیکشن، نوریہ سموسہ و دیگر احباب نے. ہم سب تمام اپنے اسپانسرز کے تمام معاونین کے مشکور ہیں کہ جن کے مرہون منت آج ہم اس بہترین سحری ٹرانسمیشن سے آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ روز کی بنیاد پر حیدرآباد نیوز ملاقات کراتی ہے آپ کی کسی نہ کسی بہترین شخصیت سے، ایک عالم دین سے اور مختلف شناخواں حضرات سے. آج بھی ہمارے ساتھ شہر حیدرآباد کی ایک بہترین شخصیت موجود ہیں. آپ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، ساتھ ہی ساتھ جس بہترین جگہ سے عبداللہ مال سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، ایک بہترین منصوبے سے، عظیم الشان منصوبے سے، عبداللہ بلڈرز کے جس بہترین منصوبے سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ اس میں ریزیڈینشل ڈائریکٹر ہیں. ہماری میری مراد جناب ایڈوکیٹ نجم الدین شیخ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، ہم آپ کو حیدرآباد نیوز کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. اور کیسے گزر رہے ہیں سر رمضان؟
الحمدللہ آج 6 روزے پورے ہو گئے اور 7ویں روزے کی طرف ہم ہیں. بہت اچھے سے موسم سے یہ اسٹارٹ لیا ہے. ٹھنڈے ہیں, آنے والا وقت اور اچھا ہوگا امید ہے, اور یہ گزر جائیں گے. مہمان ہوتے ہیں رمضان, واہ واہ سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. مہمانوں کا بڑا احترام کرنا چاہیے. جیسے جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اسے رحمت کہتے ہیں, تو یہ رحمت کا مہینہ ہے, مہمان کا مہینہ ہے. بالکل. ماں کہتی ہے کہ اسے بہت ادب سے, بہت تہذیب سے گزارنا چاہیے, اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ سال بھی شاید مجھے ایسا مل جائے انشاءاللہ. اور سر حیدرآباد نیوز کے سیٹ پر آپ آئیں, کیسا لگا سر حیدرآباد نیوز کا سیٹ؟ ماشاءاللہ میں حیران ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ حیدرآباد نیوز کا یہ کمال. میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں, اور میرے خیال سے پچھلے وہ 5 سال سے یہ پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں. اس طرح کے پروگرام دیکھنے کو کم ملتے ہیں. مجھے امید ہے کہ پورے حیدرآباد میں یہ ہلچل سی مچنے لگی ہے اس حیدرآباد نیوز چینل کی. ماشاءاللہ. بالکل سر, یہ یقیناً آپ جیسے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں اور آپ جیسے پیار کرنے والے لوگ ہیں, انہی کی محبتوں کا, دعاؤں کا, خلوص کا نتیجہ ہے کہ حیدرآباد نیوز آج اس مقام اور اس بلندیوں پر حیدرآباد کے اندر اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے. اور ہم ایک بار دوبارہ سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں حیدرآباد نیوز کے لیے, ایسی نیک تمنائیں رکھنے کے لیے, اور ایسی پیارے اظہار کرنے کے لیے, ایسا پیارا اظہار خیال فرمانے کے لیے ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. جی علی بھائی, آج ہمارے ساتھ کون سے مہمان عالم دین اور ثنا خانم؟ حافظ صاحب, آج جو عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے بارے میں اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے دن سے لے کے حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا وہ حصہ ہیں, اور آج تک ہیں. انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور علمی گفتگو جو ہے ہم تک پہنچاتے ہیں, قرآن و حدیث کی بات پہنچاتے ہیں, نبی پاک صاحب اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی پیاری پیاری باتیں ناظرین تک ہم تک پہنچاتے ہیں, ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ قاری محمد ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ساتھ ہی بہت بہترین نعت خواں بھی موجود ہیں, جناب محترم حذیفہ جمیل چوہان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہیں, اور نجم صاحب بھی موجود ہیں, علامہ صاحب بھی موجود ہیں. کیوں نہ اس سما کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ چلتے ہیں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. ملتمس ہوں حذیفہ بھائی سے, چوہان صاحب سے, کہ اپنی عقیدت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. اللہ اس کے صدقے سے ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے. آمین. اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے, ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا, ہم غم کے ماروں کا مدینے گنبدے
خضرا کے سائے میں یا رسول ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ماشاءاللہ. اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو یا رسول اللہ سوڑیا خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ماشاءاللہ جزاک تو اللہ. ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. اور زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. جناب حذیفہ جمیل چوہان صاحب اپنی عقیدت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. اور یقیناً علی بھائی جہاں مدینے کی بات چل رہی ہے، یقین مانیں مدینے میں جب آپ نکلیں، جب نکلیں مدینے میں، جس وقت نکلیں، گلی میں جتنی بار آپ سیر کریں، ہر بار ایک نیا منظر لگے گا. کبھی نہیں لگے گا آپ کو 10 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے، 5 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا. جتنی بار مدینے میں نکلے نا، رب نے وہ کشش رکھی ہے مدینے میں کہ آپ نکلیں گے لگے گا ابھی ابھی آئے ہوں. سبحان دل نہیں چاہتا جب مدینے سے گاڑیاں واپسی کی آتی ہیں تو گنبد خضرا کی طرف جب نگاہ پڑتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے کا جو راستہ ہوتا ہے وہاں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو جنت البقیع جو ہے وہاں سے بقیع اور بقیع کے ساتھ پیچھے روزے کا نظارہ ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں جو زاروں قطار آنسو ہوتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، مدینے کی تو کیا ہی بات ہے. جب میں نعت حضرت پڑھ لیتے تو کس انداز سے آپ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ایڈوکیٹ صاحب کو میں دیکھ رہا تھا جس انداز سے، بڑے ادب والے انداز سے حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے ادب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اس ادب کے صدقے میں آپ کو 12 مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اور اللہ کریم امام الانبیاء کے صدقے میں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رسلان قادری صاحب زیدہ شرفہ، اور ساتھ ہی جناب بھائی حذیفہ صاحب اور جناب محترم عمار قریشی صاحب اور میری پوری ٹیم کو اللہ کریم 12 حاضری کی شرف عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ آج ایک اور پھر مہمان موجود ہیں جو کہ حیدرآباد نیوز کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ روز کی بنیاد پر ایک مہمان، ایک عالم دین اور مختلف شناخواں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اور مہمان کا تعارف یقیناً ہو چکا ہے آپ سے. ایڈوکیٹ صاحب عبداللہ قاسم آباد میں عبداللہ ہی ہے اور ہر طرف عبداللہ چھایا ہوا ہے. یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عبداللہ پہچان بن چکا ہے قاسم آباد کی، اور اس قاسم آباد میں اس جگہ پر رونق جو کہتے ہیں نا بکھیرنے والی چیز جو ہے وہ عبداللہ ہے. اور عبداللہ کی جب بات کرتے ہیں تو عبداللہ شاپنگ مال اور عبداللہ اسپورٹس ٹاور لازمی آ جاتے ہیں بیچ میں. اور یہ ایک ایسا منصوبہ، یقین مانیں ہم یہاں پر 30 ابھی جب ریکارڈنگ شروع ہوئی 7 دن ہمارے یہ ہوئے، اس سے پہلے بھی ہم یہاں پر آئے، ظاہر سی بات ہے وزٹ وغیرہ ہوا، ہماری ٹیم نے یہاں پر وزٹ کی، اور اس سے پہلے بھی میرا آنا جانا رہا ہے عبداللہ کی طرف. تو بہت اچھا ایک منظر، بہت پرسکون ماحول. اکثر ہم جب آتے ہیں روز اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر عزیر خان زئی صاحب کا یا دیگر کا، تو ہم باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ماحول بنایا ہے، کیا انداز ہے، اور اتنا پرسکون ماحول، اور اتنا اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نا قانون کو فالو کرنے والے، اور جو ریسٹرکشنز لگائی گئیں اور جس ریسٹرکشن کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں لوگ،
جیسے گیٹ پر سیکیورٹی ہم سے پوچھتی ہے، ہر چیز کا ایک معاملہ بڑا بہترین انداز آپ لوگوں نے رکھا. کیسے دیکھتے ہیں، کیا کیا فیسیلیٹیشنز آپ لوگوں نے پرووائڈ کی ہیں، کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں اور کیا آگے کرنے کا ارادہ ہے کسٹمرز کو آگاہ کیجیے. بات یہ ہے کہ پہلے تو جتنا کچھ آپ نے عبداللہ کے لیے کہا اس کے لیے شکر گزار ہوں آپ کا. اور عبداللہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 40 سال سے عبداللہ قاسم آباد میں موجود ہے. 40 سال پہلے عبداللہ جب یہاں آیا تھا تو اس کی آبادی کچھ بھی نہیں تھی. نہ صرف عبداللہ نے 40 پروجیکٹ یہاں دے دیے ہیں، مختلف انداز کے مختلف لوگوں کو آباد کیا ہے. اس میں جو آبادی کا ریشو بھی دیکھیں گے تو لگ بھگ کوئی 5000 گھروں کو آباد عبداللہ نے یہاں کیا ہے. 5000 لوگ، 5000 فیملیاں رہ رہی ہیں. قاسم آباد کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایسے ہے کہ قاسم آباد روزانہ نیا ہے. قاسم آباد کو اگر ایسے دیکھیں تو یہ قاسم آباد منی اسلام آباد کا درجہ رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے منی اسلام آباد کا درجہ؟ کہ جو آپ اسلام آباد میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کے گھر یہاں موجود ہیں. سندھ کے کوئی نام لے لیجئے، جو اس وقت کے ارباب اختیار لوگ ہیں وہ بھی یہاں رہتے ہیں، جو گزر چکے ہیں وہ بھی یہاں رہتے ہیں. تمام لوگ یہاں اس میں موجود ہیں. نیا اس لیے ہے یہ قاسم آباد کہ روزانہ دادو بدی جیکاباد سے لوگ آتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آتے ہیں. یونیورسٹی، سینئر یونیورسٹی اور مینر یونیورسٹی کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں بچے. تو عبداللہ گروپ کے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ میں وہ آباد ہو جاتا ہے. عبداللہ گروپ کی فیسلٹی کی اگر ہم بات کریں، جو فیسلٹی آپ نے بتائی کہ جناب مجھے بہت اچھا لگا یہاں کا سیکور نظام اور ساری چیزیں. بات یہ ہے کہ ہمیں سول سینس کیسے آیا اس آدمی کو. وہ تو وہاں سے آ رہا ہے جیکاباد سے، جہاں اس سے کچھ بھی نہ ملا ہو. بالکل. یہاں اس کی تعلیم کیسے ہو، یہاں اسے پڑھایا لکھایا کیسے جائے، یہ اوریجنلی اندر سے اجاگر کرنے کی بات ہوتی ہے. جب ہم کوشش کرتے ہیں اس چیز کو لانے کی تو بندہ مان ہی جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی آ جاتا ہے. یہ وجہ ہے اس میں چیزوں کو آگے بڑھنے کی، اور آنے والا وقت اس کا اور آگے کی طرف جا رہا ہے. جیسے اس کو جو مینجمنٹ کرنے والی ٹیم ہے وہ بھی بہت ہیوی ہے. وہ لائٹ ہم نے ٹیم نہیں رکھی بالکل ایسے جو اس کو مینیج کرے گی. یقیناً. اور پھر یہ جیسے کہ میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو، ناظرین آپ اگر عبداللہ مال دیکھیں یا عبداللہ ٹاورز دیکھیں، بڑا اسٹینڈرڈ لیونگ ہے. اور علامہ صاحب اور میں گفتگو بھی کر رہے تھے، غالباً پہلے روزے کی یا پہلے سحری کی بات ہے، ہم لوگ یہاں موجود تھے اور بڑا پسند آیا. علامہ صاحب کہتے ہیں، علامہ صاحب کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی جگہ پر رکھوں آ کر. یقیناً یہ ایک بہت اچھا کریڈٹ ہے. اور آپ لوگوں کو سٹی ایکسٹینشن عبداللہ اسپورٹس کی آپ لوگوں نے اناؤنس کی ہے، اور سر اس میں نے تو سنا ہے بڑے VIP پینٹ ہاؤس وغیرہ بھی بن رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کریں. اچھا، عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن اس کا پورا نام ہے. یہ ہماری پلاٹوں کی اسکیم، جس میں کلب ہاؤس دیے ہیں، کوئی 58 پلاٹوں کی اسکیم ہے. 4.5 ایکڑ پر یہ اسکیم کو اناؤنس کیا جا رہا ہے. باؤنڈری وال کے اندر ہے. اس میں وہ فیسلٹی جو آدھے قاسم آباد کو مل سکتی ہے وہ اس اسکیم کے ساتھ گزر رہی ہے. جسٹ لائک پانی بڑا قیمتی ہے، پانی نہیں ہے شہر میں. بالکل. 12 انچ کی پانی کی لائن گزاری گئی ہے. گیس نہیں ہے ملک میں، یہاں 12 انچ کی گیس کی لائن گزاری گئی ہے. الیکٹرک کا نظام زمین کے اندر دے دیا ہے اس کا سارا. جو ہم سوچتے ہیں ویسا یہاں موجود ہے. جیسے اگر آپ نے عبداللہ اسپورٹس ٹاور کو دیکھا ہے تو آپ کو جب اندر آیا تو لگا کہ میں جیسے سعودی عرب آ گیا. مجھے ایسا لگا کہ وہاں کے کسی ہوٹلز میں گھوم پھر رہا ہوں، وہاں کے فلیٹوں میں گھوم پھر رہا ہوں. ایسے ہی وہ کالونی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نیشنل بیسمنٹ اس کو مل گیا. ہائی وے کی وجہ سے اس کا جو بیسمنٹ ایریا ہے وہ نیچے رہ گیا. نیچے وہ آدمی اپنے اوتاق بنائے گا، ملازم کا کمرہ بنائے گا، پارکنگ بنائے گا، اوپر اپنا گھر بنائے گا جسے گراؤنڈ لیول کہتے ہیں. گراؤنڈ لیول کا مطلب ہوا بائی پاس اس کا فرسٹ فلور نہیں بلکہ گراؤنڈ فلور کہلائے گا. اس کے بعد اسے فرسٹ فلور جانا ہے. یعنی بلڈنگ کنٹرول کے رول کے مطابق گراؤنڈ +1 کی اسے پرمیشن ملے گی. گراؤنڈ +1 جب بنانے جائے گا تو 3 منزل بنائے گا، کیونکہ ایک منزل اسے آٹومیٹک مل گئی. بالکل. اسے نہ زمین کھودنا پڑا، نہ ایکسکیویٹ کرنا پڑا، وہ فلور آٹومیٹکلی مل گیا. جیسے ہم بیٹھے ہیں اس وقت، یہ اس کا بیسمنٹ ہے، نیچرل بیسمنٹ ہے. ہم نے زمین کو نہیں نکالا اس میں. ہائی وے کیونکہ اوپر تھا اور زمین نیچے تھی تو ہم نے زمین کا فائدہ لیا. اس میں چھت ڈال دی تو گراؤنڈ بن گیا. اس طرح سے بات کی. بالکل. یعنی حافظ صاحب میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اب جو دیکھے تھے خواب وہ حقیقت اگر آپ نے بنانے ہیں تو عبداللہ مال کا وزٹ، عبداللہ اسپورٹ ٹاور کا وزٹ کیجیے. یہی میں کہہ سکتا ہوں. اسپورٹ ٹاور کا بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو. عبداللہ اسپورٹس ایکسٹینشن آپ نے جو شروع کی سٹی ایکسٹینشن، خواب اب حقیقت ہوں گے ہمارے. بالکل آپ جا سکتے ہیں. یقیناً آپ تو پھر بک کروا رہے ہیں.
بالکل انشاءاللہ بالکل بلکہ میں آپ کو اسی بات سے ایک مسئلے کی ایک بات بتاؤں کہ ناظرین، جیسے کہ آپ کو میں اکثر پروگرامات میں بتاتا ہوں کہ ایک میں دو ادارے چلا رہا ہوں جو کہ 2009 سے لے کے اور اب 2023 چل رہا ہے، جس میں 400 بچے بچیاں لڑکیاں قرآن پاک کی حفظ اور نازہ کی تعلیم فری میں حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ناظرین، کئی عرصے دراز سے ہم دونوں جگہ رینٹ پہ ہماری اور ہمیں بھی جگہ کی ضرورت ہے، تو میں تمام دوست احباب جو جتنے دیکھنے والے ہیں تو ان سب سے یہ مخیر حضرات سے گزارش بھی ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے جگہ بھی درکار ہے۔ مخیر حضرات سے گزارش ہے وہ بھی تعاون کیجیے، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ عبداللہ مال کا وزٹ کریں، کیونکہ حسین ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حسین پروجیکٹ سے آپ کو ہم براہ راست دے رہے ہیں۔ جی علی بھائی بالکل، اور اب میں آپ کو لے کے چلوں ہمارے علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ ارسلان قادری صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں۔ اچھا، جو چلنا ہے وہ اتنا بائک پہ چلنا ہے یا آٹو میں چلنا ہے یا کوئی گاڑی وغیرہ یا ایسی؟ ہمیں ہماری زبان سے لے کر ہماری سماعتوں کو ان کے کانوں تک پہنچانا ہے۔ جی علامہ صاحب، ناظرین کا سوال ہے، کیا گالی دینے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً گالی دینا اور غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی جو روحانیت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور کراہیت بالکل ہوتی ہے، کیونکہ غیبت کے تعلق سے قرآن کریم میں ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو یقیناً اللہ فرماتا ہے فکرہتموہ، تم اس چیز کو ناپسند کرو گے۔ تو غیبت کرنے والا روزے کے علاوہ بھی وہ بالکل ایسے ہے جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اب رمضان کے اندر غیبت کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا کہ جیسے رمضان میں نیکیوں کا جو اجر ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، تو گناہ کا بھی سیم یہی معاملہ ہے۔ رمضان جیسے ابھی محترم نے کہا کہ وہ مہمان ہے، اور جب مہمان آتا ہے تو ہم اس کو عزت دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اب وہ آیا ہے تو بالکل خیال رکھیں، تقدس کو پامال نہ کریں۔ گالی دینا سباب المسلم فسوق، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ تو رمضان کے ظاہر ہے زیادہ گناہ ہوگا، لیکن ان گناہوں کے باوجود بھی روزے کا ٹوٹنے کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ نواقض روزہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا اور جو خواہشات نفسانی میں ملوث ہونا، ان کا اس سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اچھا علامہ صاحب، علی بھائی سوال کی طرف جانے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں کہ بریک کی طرف چل لیتے ہیں، پھر اگلے سوال کی طرف آئیں گے۔ علامہ صاحب سے سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا، اور یقیناً ناظرین رمضان مہمان ہے، مہمان کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں بہت تقدس کا خیال رکھیں، اس کے تقدس کو پامال نہ کریں، بلکہ جتنی رب کی رحمتیں لوٹ سکتے ہیں لوٹیں، برکتیں لوٹیں۔ آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے دیا گیا آج کا وہ سوال جس کے جواب پر آپ پا سکتے ہیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر۔ تو دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ، حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट।
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں میری تو ہستی کی کیا ہے، میرے غریب نواز یا رسول اللہ، میری تو ہستی کی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی یا رسول اللہ، میرے آقا، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کے خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ اور حسین پروجیکٹ عبداللہ مال سے براہ راست۔ ناظرین محترم، آج کی اس سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، نوریہ سموسا اور ہیرل کلیکشن نے ہم اپنے تمام ہی اسپانسرز کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس بہترین سحری ٹرانسمیشن میں تعاون کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے روز کی بنیاد پر دیا جاتا ہے ہمارے ناظرین کو ایک سوال، جس کے جواب پر وہ جیت سکتے ہیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر۔ تو علی بھائی کیا سوال ہے آج کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوال ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے یہ ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ سوال کا جواب دیجئے اور پائیں 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر۔
ناظرین جس کو بھی جواب معلوم ہے، انتہائی آسان سوال اور اس کا بہترین آسان جواب ہے، جلد از جلد جواب دیجیے اور پائیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر۔ ناظرین ہمارے پاس موجود ہیں علامہ ارسلان اور ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، نجم الدین شیخ صاحب۔ علامہ صاحب آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، ایک سوال آیا تھا میرے پاس اور سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے رات میں سوئے تو صبح اٹھنے سے، سحری میں اٹھنے سے قبل ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب وقت سحر کم ہے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، اب ایسے میں وہ غسل کرنے جائیں گے تو سحری رہ جائے گی، پھر روزہ کرنے میں یا روزہ پورا مکمل کرنے میں ان کے لیے دشواری ہوگی، مشقت زیادہ ہو جائے گی روزے میں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر کیا کریں ایسی صورت میں؟ وہ سحری کریں؟ انہوں نے جیسے مجھے سوال جو دیا وہ کہا کہ بھائی ہم سحری کر کر روزہ رکھ لیتے ہیں، ہے نا؟ تو اگر کسی کے ساتھ یہ سینیریو بنتا ہے کہ وہ اس پہ غسل فرض ہو جائے سحری کے وقت میں اور سحری کا وقت بھی قریب ہو، ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ روزہ رکھے نہ رکھے؟ اگر رکھ لیتا ہے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک بات ہے کہ کسی بھی شخص کو نیند کی حالت میں کوئی ایسی شرعی و طبعی حاجت پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس پر غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر سحری کا وقت اتنا قلیل ہے کہ اگر وہ غسل کے لیے جاتا ہے اور سحری کا وقت نکل جائے گا، پھر ظاہر ہے دن کا وقت جو پورا بھوکا پیاسا نکالنا وہ اس کے لیے دشوار ہوگا، روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، تو ایسے میں وہ سحری کرے، سحری کرنے کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے۔ اگر یہ ہوا کہ جی وہ وقت مکمل ہو گیا اور نماز کا وقت آ رہا ہے، تو ایسے میں نماز کا وقت اگر جا رہا ہو نا، جماعت چھوڑنے کی تو اس کو اجازت ہے، کیونکہ حاجت جو ہے وہ لازم ہے اس کو ابھی غسل، لیکن یہ کر سکتا ہے وہ کہ اگر پتہ ہے کہ جی اب میں غسل کے لیے جاتا ہوں نماز ہی نکل جائے گی، تو وہ وضو یا چاہے تو تیمم، ویسے تو علماء نے تیمم کا کہا ہے، لیکن وضو بھی کرے تو بھی کافی کہ یہ کم سے کم نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے، اس کے بعد وہ غسل کرے گا اور اس نماز کو واپس لوٹا لے گا، یہ نماز کا حکم ہو گیا۔ لیکن اگر اسی حالت میں روزہ شروع کیا تو وہ غسل کر سکتا ہے اور روزے کی حالت میں اس پہ روزے پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر وہ اسی حالت میں رہا، غسل نہیں کرا، تو پھر اس کا گناہ اس پہ لازم آئے گا، کیونکہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی حالت جنابت میں رہنا یہ وہ گناہ کبیرہ ہے اور رمضان میں زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ سحری کرے، سحری کے بعد فوراً جو اس چیز کو وہ مینیج کرے کہ اس کو غسل کرنا ہے اور اس کے بعد وہ روزے کا آغاز کرے۔ اگر روزے کی حالت میں حالت جنابت میں تو روزہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹوٹ جائے گا یا وہ، لیکن یہ کہ اس پہ لازم ہے۔ غسل کے جو فرض ہیں وہ 3 ہیں، جی ہاں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، جی ہاں، پھر پورے جسم پر جو پانی جی ہاں، وہ ڈالنا جس میں کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ جی ہاں، تو روزے کی حالت میں اگر وہ گرگرے کرتا ہے جی تو بھی اس کے حلق میں پانی جانے کا خدشہ ہے، ناک میں نرم ہڈی تک جاتا ہے چڑھاتا ہے تو بھی اندر حلق میں پانی جانے کا خدشہ ہے، تو ایسے میں غسل کیسے کرے گا؟ اس میں یہ ہوگا کہ جی ہاں وہ کلی کرے گا، غرارے نہیں کرے گا جس کو گرگرا کہتے ہیں، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی نہیں چڑھائے گا، وہ کلی کرے، ناک میں جو نرم ہڈی ہے وہاں سے نیچے تک پانی کرے گا، اپنا پہنچائے گا، باقی جسم پہ پانی بہائے گا، اسی حالت میں اپنا روزہ مکمل کرے گا۔ افطار کے فوراً بعد پھر وہ گرگرا بھی کرے گا، فوراً بعد یعنی نماز سے قبل، اور پھر وہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچائے گا، تو وہ غسل بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس طرح سے یہ ہے کہ اس کے روزے پہ بھی کوئی افیکٹ دوبارہ غسل نہیں کرنا ہے، پھر صرف گرگرے کرے گا اور ناک میں پانی چڑھائے گا۔ بہترین زبردست انداز سے ناظرین محترم علامہ ارسلان اپنی جامع گفتگو اور جامع دلائل کے ساتھ ہمیں سمجھا رہے تھے ایک بہت ہی اہم اور انتہائی اہم مسئلہ، میں کہنا چاہوں گا اس کو، اکثر لوگ اس میں سوال بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگ پریشان بھی ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب کی طرف۔ سر، قاسم آباد میں بھی مسائل ہیں جیسے شہر حیدرآباد میں ہیں، یقیناً آپ کا قاسم آباد پر زیادہ رجحان ہے، زیادہ نظر ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا عبداللہ قاسم آباد میں 40 سالوں سے ہے، تو کیا کیسے دیکھتے ہیں قاسم آباد کو، اس کے مسائل کو، اور کیا اس کا حل ڈھونڈتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، عبداللہ گروپ کا جو سلسلہ چلا آیا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کو حل کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے اس کا مین جو پرابلم ہے قاسم آباد کا وہ ہے سیور سسٹم، بالکل سیوریج نظام قاسم آباد کا ناکام ہے۔ کیوں ناکام ہے؟ کہ یہ لو لائن ایریا ہے اسکیم، اگر ہم اس کو بڑے تسلی سے دیکھیں تو ہمارے 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ قلعہ ہے، اولڈ سٹی ایریا میں، نیچے اترتے ہیں تو حیدر چوک آ جاتا ہے، اور پھر نیچے اترتے ہیں تو شہباز بلڈنگ آ جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شہباز بلڈنگ کے بعد آپ وادھوا پر آتے ہیں، اور وادھوا کے بعد آپ نیچے اترتے ہیں تو غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کا مزار آ جاتا ہے، بالکل۔ تو یہ اس کے اسٹیپس ہیں۔
بالکل پیالے کے اندر آپ موجود ہیں اس وقت، اور اس پیالے کے اندر 3 چیزیں آئی ہوئی ہیں. ایک چیز تو آئی ہوئی ہے آپ کی دریائے سندھ جو بالکل قریب ہے، دوسرا ہے وہ بادوا، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، تھرڈ ہے آپ کا گورنمنٹ کا اپنا سیوریج نظام. یہ سب کا سب لیکیج پنکچر ہو گیا ہے. تو جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کا پانی سیوریج کا کہیں اور نہیں جا رہا، ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے اور وہ ہماری دیواروں پر نظر آتا ہے. آج ہم نے اپنا گھر بنایا، ہم خوشی سے رہ رہے ہیں، لیکن ٹھیک 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد اس میں ایک نشان سے آ جاتے ہیں، کلر اتر جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو سیوریج کا پانی ہے جو ہمارے گرد گھوم رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیوریج کے باہر چلا گیا، اب جبکہ نہیں جاتا، آپ کی جائیداد کے اندر، آپ کی پراپرٹی کے اندر وہ گھوم رہا ہوتا ہے. یہ ایک اس کا بیسک مسئلہ تھا پچھلے 20 سال سے. اس میں نے بہت کام کیا، گورنمنٹ کو سپورٹ کیا، جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں پمپنگ اسٹیشنز کا میں نے کام کیا، اور الحمدللہ میں کامیابی کی طرف چلا گیا. پچھلے دنوں قاسم آباد میں ایک لائن جسے ہم سیور نالا بلس نالا کہتے ہیں، اس کا کوئی اب سے 8 سال پہلے پروجیکٹ تیار ہوا، اور اس بلس نالے کے ذریعے اس پانی کو ٹریٹ کر کے دریا میں پھینکنے کا پلان ہوا. اب وہ کام تکمیل کے مراحل میں ہے، اور وہ عبداللہ اسپورٹس ٹاور کے ارد گرد گھومتا ہوا گیا ہے. عبداللہ گروپ آف کمپنی نے جب یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا تو اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ یہ ان ساری چیزوں کے درمیان ہے، یعنی ہم پانی کے اندر اس پروجیکٹ کو کھڑا کر رہے ہیں. تو عبداللہ نے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پائل فاؤنڈیشن کی، جیسے دریا یا سمندر کے اندر کوئی بلڈنگ بنتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا بحریہ ٹاؤن کا ایک پروجیکٹ ہے کراچی کے اندر، وہ بالکل سمندر کے ساتھ ہے. تو وہ پروجیکٹ کیسے نے ڈیزائن کیا، کیسے ڈیزائن ہوا، سیم لوگوں کو ہم نے یہاں ہائر کیا، اور اس کو یہ سمجھتے ہوئے ہم اس فاؤنڈیشن کو تقریباً زمین سے 85 فٹ نیچے لے گئے. اب اس بلڈنگ کو پانی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تمام بلڈنگس کو. عبداللہ کا یہ ایک پہلا پروجیکٹ ہے حیدرآباد میں جو پائل فاؤنڈیشن پر ہے. اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ پائل فاؤنڈیشن پر اب تک نہیں ڈیزائن ہوا. یہ عبداللہ کو ایک اعزاز حاصل ہے. اعزاز حاصل ہے، بہترین، زبردست. سر حیدرآباد شہر بھی قاسم آباد حیدرآباد شہر کا ایک حصہ ہے، اور اگر آپ نے جیسے فرمایا کہ منی اسلام آباد ہے قاسم آباد، ہے نا، اسلام آباد منی قاسم آباد ہے، لیکن شہر حیدرآباد اسی کے برعکس اگر ہم لے کے چلے جائیں تو اس میں بڑے مسائل ہیں، روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور یقیناً ہم روز کی بنیاد پر یہاں پر آ رہے ہیں، عبداللہ اسپورٹس ٹاور کی طرف آ رہے ہیں، تو جب یہاں سے باہر کی طرف جاتے ہیں اور پھر حیدرآباد کی طرف جاتے ہیں تو یہاں تو روڈ بنے ہوئے ہیں، جیسے اگر پیچھے والے سائڈ سے جائیں آپ تو یہ روڈ بنے ہوئے ہیں، اور یہیں سے پٹھان کالونی کے اوپر آپ سٹی گیٹ چڑھیں اور سٹی گیٹ سے آپ انٹر ہو جائیں بس. تو انٹر ہونے کے بعد پہلی گلی آتی ہے میرا اسکول کی گلی، اس میں انٹر ہو جائیں. اس کے بعد آپ جب نوریہ سموسے پر نکلیں گے تو وہاں پر آپ کے کوئی اگر پتھری وغیرہ ہو تو وہ باہر آ جائے گی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، بات یہ کہ ایک ایریا ہے اولڈ سٹی ایریا جسے ہم حیدرآباد کہتے ہیں. 1947 میں جب ہم سب آباد ہوئے حیدرآباد میں تو وہ ایریا اولڈ سٹی ایریا ہے. وہ بڑا اچھا سا تھا، ہیر آباد جسے کہہ لیں، قلعہ کہہ لیں، بڑا زبردست تھا. لیکن اس کے بعد اس پر کام نہیں ہوا. 47 سے 57 آ گیا، 57 سے اور بڑھتے بڑھتے ہم 2023 تک آ گئے. مختلف زونوں پر کام ہوئے. اولڈ سٹی ایریا میں پہلے تو میں حیدرآباد نیوز جو اس وقت بیٹھے ہیں ہم ان کا شکر گزار ہوں کہ ایک میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اس پہ گورنمنٹ نے توجہ دی. حیدرآباد نیوز نے میرا سپورٹ کیا، اور وہاں اس علاقے میں ان پتلی پتلی گلیوں میں پانی کی لائن پہنچ گئی. حیدرآباد نیوز کا بہت شکریہ کہ اس نے اس پر کام کیا. یہ بائی دا وے سوال چینج ہو جاتا ہے، لیکن جو زون کی میں نے بات کی تو میں ایک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے منتخب کیا ہوا آدمی ہوں جو زون بنانے میں ایکسپرٹیز ہے. میں نے قاسم آباد میں، جس کا نام اس وقت ہم قاسم آباد کہہ رہے ہیں، اوریجنل اس کا نام ہے زونل پلان 3 قاسم آباد کا نام. اس کے بعد ہم نے اس کو قاسم آباد کیا. یہ ہے 2000 ایکڑ پر. اب آباد تو روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں. یہ پورا ہو چکا. پہلے ایسے ہو گیا، پھر ایسے بڑھ گیا. اب آبادی کہاں جائے؟ تو اس کے لیے فوری طور پر ہم نے زونل پلان 3 ایکسٹینشن ڈیزائن کیا، جسے نجم صاحب نے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اسے نوٹیفائی کرایا گورنمنٹ سے، اور وہ ہے 2309 ایکڑ پر. اب قاسم آباد کا جو رقبہ ہے وہ بڑھ کر ہو گیا ہے 4309 ایکڑ پر. جو نوٹیفائی ہے سندھ گورنمنٹ نے اسے مان لیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کرا دیا ہے. اب اس کے اوپر PCs بن رہی ہیں، PC 1 کہلاتی ہیں، جو ڈیولپمنٹ کریں گے. ایسے ہی لطیف آباد تھا، 1953 میں لطیف آباد کو ڈیزائن کیا گیا، اور اسے رقبہ ملا 5000 ایکڑ جو ملا
गुलिस्तान सरमस्त के नाम से। उसकी पीसियाँ बन रही हैं, उसके जोन बन रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, लेकिन वो काम स्लो है, ये काम भी स्लो है। लेकिन ओल्ड सिटी एरिया पे कोई काम नहीं हो रहा, उसमें हमने आपने तवज्जो डालने की ज़रूरत है। हैदराबाद न्यूज़ को बार बार उसको उजागर करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ के उस आदमी को सहूलत मिल सके। वो बेचारा जब यहाँ आता है तो उसका दिमाग थोड़ा सा आउट होता है कि ये इतना तरक्की कैसे कर रहा है। यकीनन अगर आप हीराबाद देखें तो वो इलाका जो था बहुत अच्छे शानदार अंदाज में और उस वक्त 47 से कबल बड़े अच्छे अंदाज में बना था, और आज अगर उसका हाल देखें जो 47 से कबल हीराबाद जो बेहतरीन अंदाज में बना हुआ था, उसका हाल बिल्कुल कोई हाल नहीं बचा, पुरसान हाल उसका पूरा ख़राब कर देगा। जी अली भाई, क्या सवाल है अल्लामा साहब की तरफ? अल्लामा साहब, नाज़रीन की तरफ से सवाल ये है कि रोज़े में सोते रहना कैसा है? जी जायज़ है, और अगर लोग रोज़े में जाग कर रूटीन होती है कि गुनाहों के कामों में लगे होते हैं, जैसे किसी ने मुझसे ये भी सवाल किया था कभी कि कुछ लोग टाइम पास के लिए रोज़े की हालत में फ़िल्म देखते हैं, तो उससे तो बेहतर है कि सो ही जाए, इसलिए कि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। बस ख्याल रखें कि नमाज जो 5 फ़र्ज़ हैं उन औकात में सोना नहीं है, अगर सोए भी हैं तो उठें, 5 जमात नमाज अदा करें। अगर इसके अलावा इबादत वगैरह वो नहीं भी करता तो ठीक है, हरज की बात नहीं है, करेगा तो बेहतर है। लेकिन अगर गुनाहों में मुलविस होने के चांसेस हैं या हो जाते हैं इंसान, क्योंकि वो एक रूटीन नहीं है उसकी इस तरह से इबादत करने की मुस्तकिल, तो उसके लिए फिर बेहतर ये है कि गुनाहों से बचे और सो जाए, वो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इससे कोई रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह साहब, बहुत से लोग जो है ना वो छुट्टियाँ करते हैं रमज़ान में, पूरा महीना ऑफिस की छुट्टियाँ ले लेते हैं और फिर वो सहरी करी, फजर पड़ी, सो गए। अच्छा वैसे तो मुझे तो नहीं आती है ऐसे नींद, लेकिन उनको पता नहीं कैसे आ जाती है। फिर ज़ोहर पड़ी, फिर सो गए, फिर असर पड़े और थोड़ी देर उन्होंने घर के काम वगैरह केस होगा कि भाई जी मेरे को इतने बजे उठा देना है। यही होता है। तो क्या ऐसे भी ठीक है? वो इसमें होता ये है कि देखिए बहुत सी चीज़ें होती है जब जहन पे आप हावी करेंगे ना, फिर उसके असरात आपके सामने आते हैं। अब वो होता क्या है कि वो ये सोच लीजिए हम भूखे हैं, अब शाम तक हमें भूखा रहना है। अगर आप इससे हट के एक रूटीन देखें ना अपनी आम ज़िंदगी की, तो नाश्ता हमारे यहाँ कितने बजे होता है? बाद अगर दोपहर का खाना खाते हैं या 6 बजे खा रहे होते हैं शाम में। बिल्कुल ऐसे ही। यानी वो जो टाइम रोज़े का भूखे रहने का वो आम दिनों में आप वैसे भी निकल ही जाता आपका, लेकिन वो दिमाग में एक चीज़ हावी हो गई कि जी भूखा रहना है, तो इस वजह से वो सो के टाइम निकालते हैं। असर में उठ के नहा धो के फ्रेश होकर बैठ जाते हैं जी, जैसे पूरा दिन तस्वीर लेके बैठे थे हम, तो वो एक बन जाती है आदत। तो ये है कि अगर सोता भी है तो मैं तो फिर पॉजिटिव पहलू में ज़्यादा देखता हूँ, गुनाहों से बचता है फिर सो जाए बेहतर है। लेकिन अगर ये कि चलो गुनाहों से बचने के मामले जाग कर भी है, इबादत करता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि कोशिश करें नींद का ही टाइम दें, इबादत का टाइम। ज़बरदस्त गुफ्तगू अल्लामा साहब फरमा रहे थे। नाज़रीन, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू चली एडवोकेट साहब और अल्लामा साहब से हमारी, और इस गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। एवरग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से दिया गया है आपको एक सवाल, उस सवाल का दीजिए जल्द अज जल्द जवाब और पाएँ 2000 का फ्री गिफ्ट वाउचर। और देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान, पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथिंग, अब्दुल्ला मौज से बराह रास्त। रमज़ान करम है रमज़ान। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट।
مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا جی اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو 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 سونے نہیں دیتی ہے سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 اور کسی شہر کے روداد سناؤ مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ شہدا ہے مدینہ ہوں شہدا ہے مدینہ ہوں میں شہدا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا اور چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی مدینہ 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 در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی
در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی مدینہ 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 اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا صدقہ پیارے آقا کا ان کے در کے ہاں 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 ان کے در کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی بولو مدینہ 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 مدینہ. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست، جس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاصفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، نوریہ سموسہ اور ہیرل کلیکشن نے. اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے آقا تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. ناظرین محترم، ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے دیا جاتا ہے روز کی بنیاد پر آپ کو ایک سوال، جس کے جواب پر آپ پا سکتے ہیں 2000 کا فری گفٹ واؤچر. تو جی علی بھائی کیا سوال ہے آج کا؟ حافظ صاحب آج کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب دیجئے. انتہائی آسان سوال اور جس کا جواب میں سمجھتا ہوں ناظرین بہت جلدی سے دے دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ارسلان قادری صاحب اور ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ نجم الدین شیخ صاحب. سر بریک سے قبل گفتگو چل رہی تھی ہماری اور پہلے ہم نے بات کی قاسم آباد پر، پھر گئے ہم ہیرا آباد پر، اب ہیرا آباد کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں آپ پر. اور روٹری انٹرنیشنل کے آپ پریزیڈنٹ پاس اسسٹنٹ گورنر تھے، پاس اسسٹنٹ گورنر رہا ہوں، پی ایچ ڈی رہے ہیں آپ. اور پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے روٹری، کیا کام کرتی ہے، کیا خدمات ہیں، کتنی خدمات ابھی تک دیں، آگے کے کیا پلانز ہیں اور کس طرح کریں گے ان پر امپلیمنٹیشن؟ شکریہ. روٹری انٹرنیشنل ایک ایسی این جی او ہے جو اپنا جو خرچ ہے وہ خود برداشت کرتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں 2 ممبر نے میٹنگ شروع کی تھی اب سے 100 سال پہلے. 100 سال ایسے سمجھ لیجئے اس کو. اور اس کے 200 ممالک میں ممبرس ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں جب انہوں نے 1 کپ چائے پی تو دونوں نے اپنا خرچ خود برداشت کیا اور مشورہ کیا کیا کہ جناب یہاں کس چیز کی ضرورت ہے. یہاں سے سٹارٹ لیا روٹری. آج الحمدللہ 200 ممالک میں یہ موجود ہے. ہزاروں ممبر نہیں لاکھوں ممبر اس کے ہیں. اس کی دنیا بھر میں کانفرنسز ہوتی ہیں. اس وقت جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے مئی میں وہ ہونے جا رہی ہے آسٹریلیا کے اندر، اس سے پہلے امریکہ میں تھی، اس سے پہلے کینیڈا میں تھی. دنیا بھر ہمیں سپورٹ کرنے کو تیار ہے لیکن ہم سپورٹ لینے کو تیار نہیں ہیں. اس وقت پولیو پاکستان میں جو کام کر رہا ہے وہ پولیو پہ کام کر رہا ہے روٹری. ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ ہر 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد ایک پولیو کی ٹرانسمیشن چلتی ہے کہ جناب پولیو کے قطرے پلانے آ رہے ہیں. تو اس میں روٹری کا بڑا کردار ہے. پاکستان کی معیشت کا 25% حصہ روٹری والے پیمنٹ کرتے ہیں پولیو کی مد میں. پولیو جو ہم یہاں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پولیو کے بعد اس نے اب جو 2 آئٹم لیں گے، پولیو اب ختم ہونے والا ہے. پاکستان اور افغانستان میں کیسز رہ گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ ختم ہوگا. تو دوسرا انہوں نے لیا ہے وہ لیا ہے لٹریسی پر، تعلیم کے اوپر. اور دنیا بھر میں یہ اسکول ایڈاپٹ کریں گے غریب ممالک میں. پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ ممالک وہ ہیں جہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے. یہاں کے سرکاری اسکولوں کو یہ ایڈاپٹ کریں گے اور پھر ان ٹیچروں کو پہلے تعلیم دیں گے اور ان بچوں کو مفت کتابیں اور کورس دیں گے. پاکستان میں یہ کام شروع ہو چکا ہے. عبداللہ گروپ کے تعاون سے اس طرح سے میں نے خود ایز اے اسسٹنٹ گورنر پورے سندھ میں لائبریریاں بنائی ہیں. لاڑکانہ، چانکا میڈیکل کالج، کریڈٹ کالج، مہران یونیورسٹی، سین یونیورسٹی،
اور ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر اپنی لائبریری بنائی ہے جس میں روٹری نے بکس دی ہیں۔ اچھا، لائبریری سے مجھے یاد آیا، ہماری جو نوجوان نسل ہے جی یہ کتابوں سے بہت دور بھاگتی جا رہی ہے۔ پہلے ایک وقت تھا لائبریری میں رش ہوتا تھا، اور اب وہ وقت ہے کہ لائبریری میں صرف وہ جو لائبریرین ہیں وہی بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہوتے ہیں اور وہی بیچارے کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کتابیں ہیں وہ صرف بزرگ لوگوں کے لیے اور لائبریرینس کے رہ گئی، یا ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، نوجوان طبقہ جو ہے، یہ ویسے پہلے ایک تربیت ہوتی تھی، ایک لائبریری کا کورس ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اگر اسکول میں پڑھا ہے ہم لوگوں نے تو اس میں ایک پیریڈ ہوتا تھا کہ یار یہ پیریڈ ہے آپ کا لائبریری میں جانے کا اور بکس پڑھنے کا۔ تو میرا خیال سے وہ بہت سے پرائیویٹ اسکولز میں ختم بھی ہو گیا یہ سلسلہ، کیونکہ لائبریریز ہی نہیں ہوتی پرائیویٹ اسکول میں تو زیادہ تر، اور جن میں ہیں بڑے بڑے اسکولز میں، چھوٹے اسکول ظاہر سی بات ہے 2 منزلہ بلڈنگ میں اس نے 4 کمروں میں 8 کلاسیں کھولی ہوئی ہیں، وہ کیا لائبریری بنائے گا؟ اور گورنمنٹ میں بھی بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے بات ہے اویئرنیس کی۔ عبداللہ اسپورٹس ٹاور جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں عبداللہ گروپ آف کمپنی نے ایک لائبریری ڈیزائن کی، اور نہ صرف ڈیزائن کی، اس میں بکس پرووائڈ کی ہیں اور اس میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ بالکل، اور یہ تعلیم جو ہے بڑی قیمتی ہے۔ تعلیم کون سی ہے کہ اس کو سینس دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہاں بھی جانا ہے۔ بالکل زبردست۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ روٹری نے کیا کیا کہ شہباز بلڈنگ کے جو اوور ہیڈ برج بنے ہوئے ہیں اس کے نیچے ایک اسٹریٹ لائبریری بنائی، جی اس پہ بہت توجہ سے اسٹاف بٹھایا، ساری چیزیں کی۔ لیکن جو فقدان ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا، اب مجھے نہیں پڑھنا، مجھے یہ اویئرنیس کیسے ہے، تو اس کو ڈنڈے سے تو نہیں، اس کے بعد بھی آپ نے اس پہ محنت کر دی، اور وہ یقیناً اس محنت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم اس میں لے چلیں گے اور وہ لائبریریاں چل پڑیں گی۔ کوشش تو کرنی چاہیے نا ہمیں ایسے۔ یقیناً میں اس سوال سے مجھے ایک سوال ذہن میں آیا، تو ظاہر ہے آپ کا ایک شعبہ وکالت بھی رہا ہے، جی، اور میں خود الحمدللہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں، جاب کرتا ہوں، تو کچھ ایشوز گورنمنٹ کے اندر ایک دیکھنے میں یہ آئے جس کا تعلق ہے ہی عدالت کے ساتھ، کہ اداروں کے اندر بعض اوقات جو اسٹاف ہوتا ہے، مطلب نان گزٹڈ ہوتا ہے، آپ سمجھیں، ان کو یہ ایشوز آتے ہیں، بعض اوقات سیلری ایشو بہت زیادہ ہے، سالوں تک شروع نہیں کی جا رہی ہوتی۔ اچھا، جب شروع ہو جاتی ہے تب تک وہ بیچارے اپنے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے مقروض ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب سیلری ہاتھ میں آتی ہے تو پہلے تو وہ قرض نکالنے میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد جب ان کے ایریئرس بنتے ہیں تو پھر وہ مطلب ٹھیک ٹھاک پرسنٹیج بن جاتی ہے، فائنینس جائیں آپ اپروول لیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہم جاتے ہیں عدالت میں، جو کہ ان کا قانونی رائٹ بھی ہے، لیکن ان کو یہ خوف ہے کہ پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک جو بیٹھ گئے نا آفیسر سر پہ آ کے، وہ ان کی بادشاہت ہے، اب نیچے کا اسٹاف کچھ بول نہیں سکتا، وہ شریف ہے یا وہ گھبراتا ہے۔ تو میں آپ سے ان میں 2 باتیں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے قانونی طور پہ کیا آپ جو ہے وہ رائے دیں گے کہ کون سی عدالت ہے جہاں وہ اپلیکیشن سے ان کے مسئلے جلدی سنے جائیں، حل کیے جائیں؟ اور اس پر میں یہ بھی آپ کے توسط سے ناظرین کو بھی کہوں گا، اور آپ اگر اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں کہ تمام اداروں کے اندر جو گورنمنٹ کے جو بھی ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، وہاں باقاعدہ گورنمنٹ کے اندر کچھ رولز جو ہے نا ججز کی طرف سے دیے گئے ہیں، آئین میں، قانون میں لکھے ہیں، وہ وہاں آویزہ ہوں، تاکہ لوگ پڑھیں، سمجھیں، ان کو معلوم ہو کہ جی ان کے قانونی رائٹ کیا کیا ہیں، کہاں جا کے وہ کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں، کس کس مسئلے پر۔ تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے حافظ صاحب، بڑا کلیئر ہے، جس معاشرے میں، جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ روزانہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ ایک ہے سروس لا، اگر آپ کو اپنی سروس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی مسائل ہیں، تو اس لا کے تحت آپ کورٹ جا سکتے ہیں اور اپنے مسئلوں کو وہاں لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں سروسز کوڈ تو نہیں، لیکن جو سروس لا ہے، جو ایڈوکیٹ ہے، بات یہ ہے کہ مختلف شعبے کے، جیسے میرا اگر تعلق ہے تو میں سول لائر ہوں، میں پراپرٹی کو دیکھتا ہوں، ایسی ایک لائر وہ ہے جو سروس میٹر کو دیکھتا ہے، گورنمنٹ سروینٹ کو کس طرح سے بینیفٹ دیے جا سکتے ہیں، ان سب کے لیے قانون بنا ہوا ہے۔ لیکن وہ قانون کے لیے آپ جیسے جدوجہد کریں گے تو آپ اگر کسی کو فائدہ پہنچائے گا تو کیا آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ فائدہ پھر سب کو پہنچتا ہے۔ جی جی، آپ نے کوشش کرنی ہے اس آدمی کے ساتھ مل کر، اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور مجھ سے رابطے میں آئیے، میں آپ کو اس اوریجنل جگہ لے چلوں گا جہاں یہ میٹر سنے اور سمجھے جاتے ہیں، تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ ایک سوال آتا ہے کہ جناب ہمارے یہاں اس معاشرے میں کرپشن کا بہت سارا رجحان ہے، بہت سارے ایسے مسائل آ گئے ہیں جس میں ہم پرابلم ہو گئے، تو کورٹ ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے؟ اس کے لیے آپ نے اسٹیپس ہیں بہت سارے۔ پہلا اسٹیپس آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ اپلیکیشن دیں گے اینٹی کرپشن میں، وہاں سے جو بھی کوئی فیصلہ آئے گا تو پھر آپ سول کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ جا کر اپنی اپلیکیشن کو فائل کر سکیں گے۔ بالکل زبردست انداز، اور سر نے جو پہلے بھی علامہ صاحب گفتگو فرمایا اس میں بھی یہی تھا کہ لائبریری کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اس میں بھی یہی فرمایا کہ کام کریں، کوشش کریں، فائدہ سب کو ہوگا۔ اور یقیناً مجھے اس سے ایک بات یاد آئی
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کے لا رہی تھی اور اس آگ میں ڈالے جا رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کسی نے کہا کہ بھائی تیرے اس سے صرف چونچ میں اتنا سا پانی آئے گا، اس سے کیا ہونا ہے؟ بولا ہونا کچھ نہیں ہے، بس بروز قیامت یہ ہو جائے گا کہ میں بجھانے والوں میں تھی، لگانے والوں میں نہیں تھی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ بروز قیامت ہم سرخرو ہو سکیں صرف اسی بات پر کہ ہم کام کرنے والوں میں تھے، کوشش کرنے والوں میں تھے. ہم نے اپنی نسل کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، اور علامہ صاحب آپ اس کی کوشش کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے مجبور لوگوں کی، پریشان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ حضرات کو کامیاب کرے، اور ہم اس کوشش میں آپ کے ساتھ ہیں. میں ان تمام مراحل سے بذات خود جو ہے وہ ہو کر آیا ہوں. تقریباً 27 ماہ کے بعد میری سیلری آن کی گئی، اور جب میری سروس کو 11 مہینے ہوئے تھے میرے جوان بھائی کا اچانک انتقال ہو گیا. اس کے بعد جس حد تک کہ فائنینشیل کرائسس میں نے دیکھے ہیں، مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ جو ادارے میں لوگ بیٹھے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیکیں مانگی ہیں، مجھے وہاں دھکے پڑے. مطلب ہم اس وقت پھر ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں پھر وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ سائٹوں میں بیٹھ گئے جا کے، اس لیے کہ جو کام کرنا چاہتا ہے، جس میں کریز ہے، شوق ہے، جو اپنی سیلری کو حلال کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ پھر یہ سلوک ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ سوچ بھی لوگوں کی جو بنتی ہے کام سے بھاگنے کی، اس کی وجہ بھی یہی کرپٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جیسے کہ محترم نے ابھی جو کی ہے، ہمیں گائیڈنس دی ہے، انشاءاللہ اس پر میرا تو ارادہ ہے کام کیا جائے گا. میں دہانی کراتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. سر کیا میسیج دینا چاہیں گے حیدرآباد کی عوام کو اور قاسم آباد کی عوام کو؟ میں تھوڑا سا پہلے اس گفتگو کو 1 منٹ اور لوں گا. اور بہت ساری برائیاں، بہت ساری خامیاں مجھ میں خود میں ہیں، ہم سب میں ہیں. ایک ابھی پچھلے ہفتے ایک کام ہوا، میں بالکل حیران ہوں، وہ میں نے نہیں کیا، وہ رب نے کرایا، اور کیسے کرایا اس کو سنیے آپ حیران رہ جائے گی. ایک بارش آدمی کسی جگہ بیٹھا تھا، آپ کی طرح بیٹھا، ینگ تھا، خوبصورت تھا، اور میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا اس جگہ پر، اپنی ماں کے لیے بسکٹ خریدنے تھے مجھے. تو وہ مجھے روز دیکھتا تھا آتے جاتے بسکٹ والا. اس نے کہا کیا آپ سرکاری نوکری کرا سکتے ہیں؟ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے. تو میں نے کہا سرکاری نوکری کہاں ہوتی ہے، کیا کرتے ہو آپ تو بزنس پہ توجہ دو، کاروبار کر رہے ہو. اس نے کہا نہیں جی، یہ جو بھائی ہے نا یہ ڈسیبل ہے اور اس کو سرکاری نوکری کی ضرورت ہے. یہ بالکل حیران کن تھا. تو میں نے کہا کہ کہیں آپ نے اپلائی کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے درخواست دی ہے اور فلاں جگہ درخواست ہے، اور یہ ان صاحب کے پاس درخواست گئی ہے، ایڈمنسٹریشن کے پاس درخواست گئی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ میرا وہاں تعلق ہے؟ کہ نہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہاں تعلق میں رہتے ہیں. میں نے کہا اچھا، وہ جو درخواست ہے اس کی کاپی مجھے بھیج دیجیے اگر آپ کے موبائل پہ موجود ہے. اس نے وہ واٹس ایپ کر دیا. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ سیکنڈ ڈے مجھے کال آئی ایڈمنسٹریشن سے اور مجھے جانا ہوا وہاں. اور گفتگو ایسی ہی تھی جیسے ہمارا بیٹھے ہیں، اور مجھے وہ بچہ یاد آ گیا، وہ لڑکا یاد آ گیا. میں نے کہا ڈسیبل کے جو لوگ ہیں ان کی لسٹیں فائنل ہو گئی ہیں سر؟ تو ان کا جی اس وقت لسٹیں چل رہی ہیں. میں نے کہا ایک نام ڈال دیجیے اگر آپ مناسب سمجھیں. تو آپ یقین کریں وہ لسٹ وہ جو واٹس ایپ تھا وہ میں نے انہیں کر دیا جہاں بھی ہونا تھا وہ. اور جب میں واپس آیا تو لڑکا دروازے پر اسی جگہ پہ موجود تھا رات کو 11 بجے. میں نے اسے گلے لگایا، میں نے کہا تمہارا کام ہو گیا، اللہ نے چاہا تو تمہارا کام ہو گیا، تمہارا کام ہو جائے گا، تم اطمینان رکھو. اور وہ 3 دن بعد اس نے مجھے فون کیا کہ سر اب تک مجھے کوئی آواز نہیں آئی ہے. صبر کرو، دعا کرو، تمہارا کام ہو گیا ہے. چوتھے دن اس شخص نے رات کو 11 بجے مجھے فون کیا کہ یہ مجھے آڈیو آیا ہے، مجھے میونسپل کارپوریشن میں جاب مل گئی ہے، آپ کا شکریہ. اب آپ دیکھیے یہ کیا ہے کہ یہ وہ نیکی ہے جو ہے ہی نہیں کہیں، نہ میرے بس میں ہے نہ میں کر سکتا ہوں. یہ رب نے مجھ سے کرایا ہے، وسیلہ میں بنا ہوں. بالکل یہ رب نے مجھ سے کرایا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ماں کی دعا ہے. سبحان اللہ، بات اتنی سبحان اللہ، زبردست. دنیا میں مجھے آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ دنیا میں مجھے علامہ ارسلان صاحب، ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہم سب اس بات کی تائید کریں گے، آن کیمرہ اور بیک کیمرہ جتنے بھی بیٹھے وہ بھی کہیں گے کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا، یہ جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا. زبردست، بہترین. جی علامہ صاحب سے کوئی سوال ہے آپ کا؟ حافظ صاحب سوال تو ایک سوال ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نے اختتام کی طرف ہی بڑھنا ہے. چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا کیسا، اور ساتھ ہی اگر صف کے بیچ میں چھوٹے بچے آ کر کھڑے ہو جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟
یہ دونوں سوال میں نے ایک ساتھ ہی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ایسا چھوٹا بچہ جو مسجد میں آئے گا اور ناپاکی کے معاملات ظاہر ہے وہ ہو سکتے ہیں، تو ایسے بچے کو تو مسجد میں لانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد کے اندر جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا اور نظافت کا معاملہ ہے، تقدس پامال ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا بچہ ہے جس کو ہم لا سکتے ہیں، اس کی سمجھ ہے اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھاگے گا، دوڑے گا اور جو ہے شور مچائے گا، تو پھر ایسے بچوں کو لانا بھی چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ وہ آئیں، وہ مسجدوں کا ماحول دیکھیں، نمازوں کو لوگ کیسے ادا کر رہے ہیں، تلاوت کا معاملہ، اس کی بھی ذہن سازی ہو ابھی صحیح، کیونکہ وہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، کچی عمر میں، اور بچے کے لیے کہتے ہیں کہ بچے کے ذہن پہ لکھا ہوا بالکل ایسا جیسے پتھر کے ذہن پہ آپ نے لکھ دیا، اس وقت کا دیکھا ہوا اس وقت کا فروغ سے یاد رہتا ہے، تو اس کو بالکل لے کے آ سکتے ہیں۔ اگلا جو سوال آپ کا کہ بچوں کو صفوں کے بیچ میں رکھنا، تو دیکھیے شرعاً جائز ہے، اور نماز جماعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا بچے بیچ میں آ کے، تو نماز زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی تک ہے، یعنی جماعت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس پر میں ایک بات لازمی کہنا چاہوں گا لوگوں کو، وہ لوگ جو صرف جمعے کی نماز میں خطبے کے وقت آتے ہیں، بعض اوقات ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بچے شوق ہوتا ہے ان کو، اذان ہوتی ہے مسجدوں میں جا رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وہ بیچارہ جب امام آ کے بیٹھتا ہے وہ بچہ بغور اس کا خطاب سن رہا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے وہ آخری وقت کا جب نماز کا ٹائم ہوا، کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچوں کو اٹھاؤ پیچھے پہ کو، یوں کرو یوں کرو، وہ اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ بچے کا دل ٹوٹتا ہے، اس سے ہونے چاہیے آپ حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صف میں جگہ نہیں ہے یا کھڑا نہیں کرنا چاہیے، آپ محبت کے ساتھ بچے کو سائڈ میں پیچھے کہیں کھڑا کریں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بات کہوں گا میں، امیر علیہ سنت دعوت اسلامی کے بانی وہ خود اپنی زندگی کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک بار میں گیا مسجد میں، چھوٹا تھا تو نعت خوانی چل رہی تھی، تو مجھے شوق ہوا نعت پڑھنی ہے، تو میں نے کسی سے کہا کہ جی وہ مجھے نعت پڑھنے کا موقع ملے، تو انہوں نے دیا مجھے مائک، تو بولا جو کمیٹی کے صدر صاحب تھے وہ تھے بڑے مطلب نیک آدمی، میں نے جیسی نعت پڑھی، ایک شعر پڑھا، دو پڑھے، تو آواز ظاہر ہے میری اتنی اچھی نہیں تھی، تو وہاں جو لوگ بیٹھے انہوں نے جس انداز میں جھڑک کے مجھے مسجد سے نکالا، تو امیر علیہ سنت کے لفظ آج بھی مجھے یاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے سنبھالا مجھے، ورنہ شاید میں مسجدوں کا رخ نہیں کرتا، اس وقت میں سنبھل گیا، تو آج آپ کے سامنے ایک پوری جماعت موجود ہے، جہاں مدارس ہیں، مسجدیں ہیں، جامعات ہیں، اسکول کالجز بنے، لاکھوں لوگ ان کی تنظیم سے وابستہ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا، سیکھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ بچے کو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے صف کے بیچ میں، آپ محبت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ لاجیکلی سوچ کے دیکھیں، وہ جس بچے کو آپ نے جھاڑ کے پیچھے کیا، اس کی جگہ آپ کا بچہ ہو، کوئی اس کو جھاڑے گا، آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ اپنے بچے کے لیے نہیں کر سکتے تو وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، وہ بھی کسی کا خون ہے، اتنا خیال لحاظ تو ہونا چاہیے۔ بہترین پیغام، محبت کے بہترین ساتھ پیغام۔ کریں، حوصلہ افزائی کریں تاکہ بچہ آگے بڑھیں۔ آپ کو تو توفیق ہے نہیں جمعے کے علاوہ، اس بیچارے کو اللہ نے دی ہے تو اس کو تو پڑھنے دیں، تو کم سے کم ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت پیارا پیغام دیا اس پلیٹ فارم سے۔ بہترین پیغام، زبردست انداز میں، اور یقیناً ایک درد تھا جو آپ کے سینے سے ظاہر ہو رہا تھا اس چیز کا، لیکن وقت سحر قریب ہے، پروگرام کا اختتام بھی ہو جاتا ہے، اور اختتام سے قبل ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے دیا جاتا ہے ہمارے مہمانوں کو ایک تحفہ سر، اور آج آپ کے لیے تحفہ موجود ہے ہمارے پاس۔ میں گزارش کروں گا علی نقشبندی بھائی سے کہ اٹھیں اور ہمارے مہمان ایڈوکیٹ نجم الدین شیخ صاحب کو ایور گرین کی طرف سے تحفہ۔ آ جائیں جناب، ماشاء اللہ، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائی ہیں، ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے آپ کے لیے خوبصورت سا تحفہ ہے، قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکریہ، آج آپ کے ساتھ جائیں۔ یقیناً سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے حیدرآباد نیوز کے سیٹ پر آ کر اس سیٹ کی رونق کو چار چاند لگائے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور یقیناً آپ دیگر سحریوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہر روز ہی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ثنا خان بھائی آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اور علی بھائی اب لیتے ہیں اجازت اور چلتے ہیں سحری کی طرف۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں کل نئے مہمان، نئے ثنا خان اور عالم دین کے ساتھ۔ مجھے عمار قریشی کو اور میرے ساتھی میزبان علی نقشبندی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللهم حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت وترحمت يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمين۔ یا رب العالمین اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اللهم آمين۔ جن احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما، آمین۔ ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکتیں عطا فرما۔
جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں مولا سب کی تمام نیک جائز دعائیں نیک التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے روزے ریاضات عبادات نیکیاں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ایمان و عافیت کی زندگی ایمان و عافیت کی موت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.